بسم اللہ الرحمن الرحیم وما قدر اللہ حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القیامة والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ ترجمہ: نہیں پہچان سکے کہ یہ اللہ کو جیسا کہ حق ہے اس کو پہچاننے کا، جبکہ اس کی شان یہ ہے کہ زمین ساری کی ساری اس کی مٹھی میں ہوگی قیامت کے دن، اور آسمان جپٹے ہوئے ہوں گے اس کے ہاتھ میں، پاک ہے وہ اور وہ بالا تر اس شرک سے جو یہ کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ میں سے جو کوئی صبح اس آیت مبارکہ کی تلاوت کرے اور اسے پورے دن میں کوئی نقصان پہنچے، تو اگر میں زندہ ہوا تو آ کر مجھ سے اپنے نقصان کا تاوان لے جائے، اور اگر میں مر گیا تو روز قیامت مجھ سے اپنے نقصان کی تلافی کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ اس لیے محترم آڈینس، محترم ناظرین و سامعین، یہ اللہ پاک کا کلام ہے، یہ قرآن پاک کی آیت ہے، یہ اس کا ترجمہ ہے، تو اس کی بڑی برکات ہیں، اس کی بڑے فضائل ہیں۔ تو اس لیے ہمارا جو ہے یقین ہونا چاہیے، اللہ کی مدد جو ہے وہ یقین کی بنیاد پر ہے۔ تو اللہ کے جو نبی ہے ان کے صحابی نے فرما دیا تو ہمارے لیے یہ بات حق اور سچ ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے ہمیں یقین کے ساتھ اس آیت کی تلاوت کرنی چاہیے، اور نفع و نقصان تو اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے۔ جب ہم اس کلام کی اس آیت کی تلاوت کریں گے تو اس کا ترجمہ یہی بتاتا ہے کہ اسی ساری کی ساری چیزیں جتنی آسمان کے اندر ہیں یا زمین کے اندر ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں اس کی مٹھی میں ہیں، ان کا کنٹرول اللہ پاک کے پاس ہے۔ آج ہم اسی وجہ سے پریشانیوں کے شکار ہیں کہ ہم اللہ پاک کا جو کلام ہے اس سے دور ہیں۔ ہم اسباب کو تو تلاش کرتے ہیں، لیکن اللہ پاک کی جو غیبی مدد ہے، اس کے جو وعدے ہیں، وہ جن چیزوں کے ساتھ ہیں ان کو اختیار کرنے میں ہم سستی کرتے ہیں، وہ سستی اللہ پاک کو پسند نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ اللہ پاک کا کلام ہے، اس کی بہت زیادہ برکتیں ہیں، اس کو آدمی پڑھتا ہے، عمل کرتا ہے، عمل کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں تک پہنچاتا ہے، تو پھر تو سونے پر سہاگا ہے۔ اصل تو عمل ہے کہ خود بھی عمل کرنا ہے اور دوسروں تک اس بات کو، اس پیغام کو پہنچانا ہے۔ ختم نبوت کی وجہ سے ہماری یہ ذمہ داری ہے۔ ہم سب کا ایمان ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر کیا فرمایا؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالے گئے ہو، اچھے کاموں کا حکم کرتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ تو یہ ہمارے ذمہ یہ کام لگ جاتا ہے کہ خود بھی نیک اعمال کریں، دوسروں کو نیکی کی دعوت دیں۔ امت جب اعمال پر آ جائے گی، ہم اسباب تو اختیار کر رہے ہیں، اسباب بھی اختیار کرنے ہیں، سبب بھی اختیار کرنا ہے، اور اعمال بھی کرنے ہیں۔ اعمال کرنے کے بعد، سبب اختیار کرنے کے بعد یقین اللہ پاک کی ذات پر کرنا ہے، کیونکہ جن سبب اسباب سے ہم جو چاہیں گے وہ نہیں ہوگا، جو اللہ پاک چاہیں گے وہ ہوگا۔ اللہ پاک کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی تو ہم سبب وہ ہمارے فائدے کے لیے استعمال ہوگا، اور اللہ پاک کی مدد نہ ہوئی تو وہی سبب ہمارے لیے نقصان کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اب آدمی گاڑی خریدتا ہے فائدے کے لیے، لیکن اسی گاڑی کی وجہ سے نقصان بھی آ جاتا ہے۔ آدمی کوئی بھی کاروبار شروع کرتا ہے فائدے کے لیے، اس میں نقصان بھی ہوتا ہے۔ تو یہ نفع و نقصان ان چیزوں کے اندر نہیں ہے بلکہ اللہ پاک کے اختیار میں ہے۔ جب ہم اللہ پاک کی ذات پر اعتماد کریں گے تو اللہ پاک ہمیں کبھی ہماری لاج رکھیں گے، اللہ پاک ہمیں کبھی بھی پریشان نہیں کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ جی، تھینک یو۔